السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا وہ خط جو عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کی نشاندہی کرتا ہے، ایک کابوس بن کر بہت سارے لوگوں کو جکڑنے والا ہے۔ یہ ایک عفریت بھی ہوگا جو بے قابو ہو کر ہمارے قومی شعور پر ایک طرح سے حملہ کرے گا اور ہمارے مختلف اداروں کے سربراہ آوردگان کے لیے مسئلہ پیدا کرے گا۔ یہ بات اچھی طرح وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے موجودہ بندوبست تشکیل دیا ہے اور جو اس نظام کے بنیادی طور پر رکھوالے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خط کے جو معاملات ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں انہیں کسی طرح قابو کیا جا سکے اور کسی طرح زائل کیا جا سکے۔ آپ گزشتہ 2 روز سے جو سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اس خط سے پیدا ہونے والے جو قانونی تقاضے ہیں اور جو ریاست کے قومی شعور کا ایک سفر ہوتا ہے وہ جانب اشارہ نہیں کر رہے، بلکہ گزشتہ 2 روز کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس خط کے ان اثرات کو زائل کر دیا جائے جو ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں جو اس وقت اس نظام کے اہم ترین لوگ ہیں۔ بنیادی طور پر اس خط کے 3 اہم ترین ملزمان بنتے ہیں۔ 2 ملزمان تو وہ ہیں جنہیں بار بار آگاہ کیا گیا اس مبینہ مداخلت کے حوالے سے جن کا سامنا عدلیہ کر رہی تھی، عدلیہ کے معزز جج صاحبان کر رہے تھے، مگر انہوں نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس خط کے مندرجات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ججز صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنہیں بار بار ان مبینہ مداخلتوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور اگر کوئی میسج دیا بھی گیا، کوئی اگر جوابی پیغام ان کی طرف سے آیا بھی یا ان بڑوں نے اگر ان ججز صاحبان سے کوئی بات بھی کی تو وہ دراصل معاملے کو ایک طرح سے حل کرنے والی بات نہیں تھی، بلکہ کسی طرح اس اثر کو زائل کرنے والی بات تھی، کیونکہ اگر کوئی پیغام دیا گیا تھا کہ اب مداخلت نہیں ہوگی تو اس کے باوجود بھی مداخلت کا عمل جاری رہا، ویڈیوز بنتی رہی، لوگ اٹھتے رہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی رہی۔ تو ایک طرح سے جو پیغام دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ان ججز صاحبان کو کہ ایک طرح سے انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ اب اس طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تو اس یقین دہانی کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اپنے ہی ادارے کے جج صاحبان کو جو ایک طرح سے تسلی دی گئی اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی بھی کوئی وقت نہیں تھی۔ تو اگر اس خط کے اثرات کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اس خط میں جو بالواسطہ طور پر ملزمان بنتے ہیں ان کی ایک فہرست بنائی جائے تو اس میں یہ 2 جج صاحبان بھی شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو خط لکھا گیا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کے نام لکھا گیا ہے۔ پھر اس خط سے میں جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے جس میں باقی ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، باقی ہائی کورٹ سے کیا مراد ہے، یعنی باقی صوبوں کی جو عدالت عالیہ ہے ان کے بھی معزز جج صاحبان اس جوڈیشل کنونشن کا حصہ ہو۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے خط میں کہ اس جوڈیشل کنونشن سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ باقی ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں وہ بھی کیا اسی طرح کی مداخلتوں کو برداشت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب بنیادی طور پر 2 باتیں اس خط کے خلاصے میں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک جوڈیشل کنونشن کا مطالبہ تھا اور دوسرا کہا گیا تھا کہ ایک گائیڈنس نہیں ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ اس طرح کی جو مداخلتیں ہیں اس پر جو جج صاحبان ہیں وہ کیا قانونی قدم اٹھائیں۔ تو اب اس پر 2 طرح کی چیزیں ہوئی۔ پہلا تو یہ کہ جو ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی حکومت کرتی ہے، چونکہ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے اور اس خط میں جو دوسری اگر ملزمان کی جو فہرست میں آپ لیں گے تو وہ یہ موجودہ حکومت بنتے ہیں، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن نون لیگ کی جو حکومت ہیں وہ جیسا کہ کرتی ہے کہ ایک زبردست قسم کا پروپیگنڈا کرتی ہے، جو حقیقت حال ہوتی ہے اس کے بالکل الٹ ایک آرگومنٹس کا سیلاب بہاتی ہے، اور وہ زمانے موجود میں، لمحے موجود میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کے بالکل برخلاف
اپنا کریکٹر بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پی ایم ایل این کی جو گزشتہ 4 دہائیوں کی سیاست ہے، شریف برادران کی جو 4 دہائیوں کی طرز سیاست ہے، اس کا ایک آپ جوہری مطالعہ کریں تو ہر دور میں ان کا رویہ یہ ملے گا کہ پبلک کے اندر، عوام کے اندر وہ ایک اور پرسپشن بنا رہے ہوتے ہیں، ایک اور امیج بنا رہے ہوتے ہیں، اور عملاً وہ کر اس کے بالکل خلاف رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ کی اس پر بے شمار گواہیاں موجود ہیں، مگر یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال پی ایم ایل این نے اس خط کی روح کے بالکل برعکس یہ باور کرایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل تو اس کا فورم ہی نہیں ہے۔ ان معزز جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل سے کسی کارروائی کی توقع کی ہی نہیں ہے، صرف انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو مخاطب بنایا ہے اپنا۔ مگر پی ایم ایل این نے اس کو کیا باور کرا دیا کہ یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ایمبٹ میں ہی نہیں آتا، سپریم جوڈیشل کونسل کی تو حد میں ہی نہیں ہے، اس قسم کے کام تو وہ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ پی ایم ایل این کے سب سے بڑے دانشور سے لے کر پی ایم ایل این کے تمام تجزیہ کاروں، اخبارات کے جو ان کے روز کے معاملات چلانے والے ہیں وہ، اور مختلف ٹیلی ویژن کے تجزیہ کار، اور خود پی ایم ایل این کے سیاستدان اسی طرح کی جو ہے وہ دلائل کی جگالی کرنے لگے۔ الغرض پی ایم ایل این نے ایک بالکل اس خط کی روح کے برعکس موقف اختیار کر کے ان جج صاحبان کے خلاف عجیب طرح کی ایک فضا بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کے جج صاحبان محسوس کر رہے ہیں، اس کی تپش کو، اس کی حدت کو، اس کی شدت کو۔ اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا یہ ہو گیا ہے کہ خط سے نشاندہی یہ ہوتی ہے کہ انہیں اس پورے معاملے سے آگاہ رکھا گیا، اور وہ ایک طرح سے میسنجر کا کام کر رہے تھے، یعنی وہ اہم ترین حلقوں سے رابطے میں تھے اور اہم ترین حلقوں کا پیغام ان جج صاحبان کو پہنچا رہے تھے۔ اگرچہ یہ کام کبھی ماضی میں ہوتا رہا ہو اور جج صاحبان اپنے طور پر یہ رابطے رکھتے بھی ہوں، لیکن اس طرح کا کوئی رابطہ کسی لیٹر یا خط کے ذریعے ایویڈنٹ ہو جائے اور کسی جج صاحب کے سامنے اس طرح کھل کر بیان کیا جائے اور وہ اسے خط میں لے آئے، تو یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ یوں سپریم کورٹ کے سب سے بڑے منصب کے حوالے سے کافی ساری انگلیاں اڑ جاتی ہے۔ تو اب اس خط کے بعد جو رد عمل آپ دیکھتے ہیں وہ عجیب و غریب یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو اس پورے معاملے میں ماضی میں مبینہ مداخلتوں کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کر سکے اور بیچ میں ایک رابطہ وہ ضرور بنے، مگر جو انہوں نے یقین دہانیاں کرائی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ ایک فل کورٹ اجلاس بلا رہے ہیں اور وہ اعلامیہ جاری کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کیا ہوا۔ 26 تاریخ کو جب یہ خط لکھا گیا تو اس روز افطار کے موقع پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے ملاقاتیں کی اور ان کا موقف سنا۔ یہ آج کا ہمیں اعلامیہ بتا رہا ہے۔ دوسرا کام چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور یہ حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ چیف جسٹس کی خواہش پر وزیر اعظم صاحب نے سپریم کورٹ جا کر ان سے ملاقات کی۔ ظاہر ملاقات کا ایجنڈا یہ خط ہی تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب کو حکومت سے کیا ملنا چاہیے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور کیا وزیر اعظم کو اس طرح کی خواہش پر چیف جسٹس سے ملنا چاہیے، یہ دوسرا بڑا سوال ہے۔ دونوں کی سطح پر اس ملاقات کا ہونا اس پورے کھیل کے لیے کافی سارے سوالات پیدا کرتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ معزز جج صاحبان اپنے خط میں جس مبینہ مداخلت کے حوالے سے مختلف واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، ان سب کا اگر آپ ایک مرکزی ملزم کا تعین کرنا چاہیں تو اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہی بنتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے جن واقعات کی نشاندہی کی ہے اس میں شہباز شریف کی پچھلی 16 ماہ کی حکومت تھی اور اب نئی حکومت ہے، تو بنیادی طور پر حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے، تو شہباز شریف صاحب اس کے ایک ذمہ دار تھے، اور چیف جسٹس صاحب اس کے دوسرے ذمہ دار ان معنوں میں تھے کہ ان کو بتایا گیا مگر وہ کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکے اور اپنے جج صاحبان کے حوالے سے کوئی بڑا قدم بھی نہیں اٹھا سکے، ان کو تحفظ بھی مہیا نہیں کر سکے۔ تو اگر یہ سارے الزامات ٹھیک ہیں تو وہ ساری چیزیں جو اس کے بعد ہوتی رہی ہیں جب چیف جسٹس کے علم میں لائی گئی اور اس کے بعد اگر کوئی واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بالواسطہ ذمہ دار وہ بھی بنتے ہیں۔ تو دو ذمہ داران ایک ملاقات کر رہے ہیں، ایک چیف جسٹس صاحب اور ایک وزیر اعظم صاحب۔
ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس صاحب اس طرح کھلی ملاقاتیں کرتے رہے ہوں، ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن ان ملاقاتوں کو اس تناظر میں کبھی بھی ایسے گدلے ماحول میں اور اس طرح کے ابہام والے ماحول میں اس طرح ممکن العمل بنانا بہت معیوب سمجھا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس عبدالرشید صاحب، جن کی تقرری براہ راست قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے کی تھی، انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی خواہش کے اظہار پر انکار کر دیا تھا ملاقات سے، اور کہا تھا کہ چونکہ میری عدالت میں کچھ ایسے مقدمات زیر سماعت ہے جس کا براہ راست تعلق وفاقی حکومت سے ہیں، تو مجھے وزیر اعظم سے نہیں ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم کون تھے؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب۔ لیاقت علی خان صاحب اس جواب کے بعد محتاط ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر ملاقات پر اصرار نہیں کیا۔ یہ ہماری اصل روایت ہے اور یہی انصاف کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہاں ملاقات کی خواہش وزیر اعظم کی طرف سے نہیں ہے گئی، بلکہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لڑکتے لڑکتے نشے میں کہاں چلے گئے ہیں، یعنی وہاں ملاقات کی خواہش وزیر اعظم کی طرف سے ہوئی تھی اور چیف جسٹس نے انکار کر دیا تھا۔ یہ ملاقات کی خواہش چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب دوڑے دوڑے وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب خود کوئی بااختیار آدمی بھی نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے، فارم 47 کی یہ حکومت ہے، اور ان کا کام صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ انہیں جب جو کہا جائے وہ وہ سارے کام وہ کر گزریں۔ جیسے آپ نے وہ بچوں کی ایک نظم سنی ہوگی، آلو میاں کہاں گئے تھے، سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے، بیگن نے لات ماری رو رہے تھے، اور مٹر کے دانے سے وہ جو کیڑا نکل رہا تھا تو اس پہ رو رہے تھے، ڈر گئے تھے۔ تو بنیادی طور پر جو آلو میاں ہیں ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ کہیں سے لات کھائیں، کہیں کوئی پچکار دے، گاجر نے جو ہے وہ بہلا رہا تھا اور یہ کر رہا تھا، تو یہ کام پرائم منسٹر کا رہ گیا ہے، یعنی بچگانہ سطح کا اور عامیانہ سطح کا ان کا کام رہ گیا ہے۔ تو وہ دوڑے دوڑے چلے گئے آلو میاں کی طرح سبزی کی ٹوکری میں، اور وہاں جا کر وہ ایک ملاقات کی میز سجا کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو نکلا وہ کیا تھا؟ نکلا وہ یہ تھا جو ہمیں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتایا، وہ یہ کہ ایک رکنی ایک کمیشن بنایا جائے گا جو 6 معزز جج صاحبان کی اس خط کے حوالے سے تحقیقات کرے گا۔ اب ذرا اس مضحکہ خیز عمل اور حل پر آپ غور کریں۔ ایک رکنی جو کمیشن بنے گا وہ وفاقی وزیر قانون کے مطابق ایک ریٹائرڈ جج ہوگا، یعنی ایک ریٹائرڈ جج 6 آئینی جج جو برسر کار ہے، جو فعال ہے، جو موجود ہے، ان کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ ایک ریٹائرڈ جج 6 ججز کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ یہ انہوں نے حل نکالا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے کے حوالے سے کتنے سنجیدہ ہے۔ ظاہر ہے اس کو مسترد کر دینا چاہیے تھا اس تجویز کو، تو پی ٹی آئی نے اس کو مسترد بھی کر دیا، فوری طور پر یہ تجویز ناقابل عمل کہی اور اس کو مسترد کر دیا۔ لیکن پاکستان کی سب سے مضبوط اپوزیشن اور پورے اس بندوبست میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی پولیٹیکل فورس تحریک انصاف نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہنا چاہیے یہ کہ ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کا مطالبہ کوئی ایک رکنی کمیشن یا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں تھا، وہ ایک جوڈیشل کنونشن کا مطالبہ کر رہے تھے، جس میں جو ہے وہ تمام جج صاحبان بیٹھ کر اس پر ایک حل طے نکالیں کہ آخر اس طرح کی مداخلتیں مستقبل میں ہوتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو اس طرح پیش قدمی کرنے والا کوئی حل نہیں نکالا گیا، بلکہ اس خط پر تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بٹھا دیا گیا ہے، وہ ایک رکنی ہے اور وہ ریٹائرڈ جج پر مبنی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو حل ہمارے سامنے آیا ہے یہ وزیر اعظم کے چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد آیا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے جو اس ملاقات کے بعد، وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد، ایک دوسرے روز یعنی اس ملاقات کے فوراً بعد اپنا فل کورٹ اجلاس دوبارہ بلایا، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا۔ اس اعلامیے میں 2 باتیں کہی گئی، ایک یہ کہ ایگزیکٹو کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دونوں جملے سن لیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے سیاستدان بیان دیتے ہیں کہ فلاں معاملے میں آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا،
فلاں جگہ کی ہم یہ حفاظت کریں گے، فلاں کو ہم یوں کر دیں گے، ہم ایشیا کے ایشین ٹائگر بن جائیں گے، اسے کہتے ہیں شاعری۔ عدلیہ کے فل کورٹ اجلاس سے کوئی حل نکلنا چاہیے تھا، مگر یہاں سے ایک شاعری برآمد ہوئی ہے۔ یہ ایگزیکٹو کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ان دو باتوں کے معنی ہے کیا؟ اور آپ ماضی کو دیکھیں اور موجودہ حالت کو اپنی دیکھیں تو کیا ان دو جملوں کی کوئی وقعت کسی کی نظروں میں ہے؟ کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ جو یقین دہانی 6 جج صاحبان کہہ رہے ہیں اپنے خط میں کہ ہمیں کرائی گئی کہ آئندہ مداخلت نہیں کی جائے گی، اور جس کا پیغام چیف جسٹس صاحب ان کو دے رہے ہیں، اس یقین دہانی پر تو عمل نہیں ہوا، اور اب یہ اعلامیے میں اس طرح کی شاعری کی جا رہی ہے۔ کوئی میکینزم نہیں نکلا کہ اس خط پر آگے کیا کرنا ہے، کس طرح کا حل نکلے گا۔ آئندہ اگر جیسے کہ گائیڈنس مانگی گئی تھی کہ اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو جج صاحبان کیا اقدام کر گزریں، اس طرح کا کوئی حل اس فل کورٹ اجلاس سے نہیں نکلا، نہ چیف جسٹس کی گفتگو سے ہمیں کہیں پتہ چلا۔ تو یہ جو اجلاس ہوا 2 روز، یہ ایک طرح سے مشق تھا۔ مختلف باتیں ضرور ہوئی ہوں گی، اس میں مختلف سوالات ضرور اٹھائے گئے ہوں گے، جیسا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ پہلے دن کا جو اجلاس تھا اس میں کچھ گرما گرمی بھی ہوئی، لیکن بہرحال جو بھی اندرونی ماحول رہا ہو، اس اعلامیے میں مستقبل کے حوالے سے نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی لاہ عمل ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ جج صاحبان کے لیے کوئی رہنمائی ہے، صرف شاعری ہے، اور اس شاعری کا کوئی مطلب اور حاصل وصول نہیں ہے۔ یہ اعلامیہ تو یہ بھی نہیں بتا رہا کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو تجویز سامنے آئی ہے اور جو 1 رکنی انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان ہوا ہے، اس کو یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس انڈورس بھی کر رہا ہے یا نہیں، اس کی تائید بھی کر رہا ہے یا نہیں، اس کی توثیق بھی کر رہا ہے یا نہیں، یا وہ اس منصوبے میں جو حکومت نے پیش کیا ہے شامل بھی ہیں یا نہیں، یہ بات بھی اس اعلامیے سے کہیں بھی پتہ نہیں چل رہی ہے۔ اب تک جو اعلامیے کی تفصیلات سامنے آئی ہے، میں اس کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں، اگر کوئی مزید تفصیلات سامنے آئی تو اس پر ہم بعد میں بات کر سکیں گے۔ تو بہرحال اب تک اس خط پر 2 بڑی چیزیں ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم کی ملاقات چیف جسٹس سے، اور ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ سپریم کورٹ کا اجلاس جو 2 دن جاری رہا، اور ان 2 دنوں سے جو اعلامیہ برآمد ہوا وہ ان تمام سرگرمیوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 جج صاحبان کے خط کی روشنی میں جو بنیادی طور پر رہنمائی کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، یا جو راستے کی نشاندہی کا ایک بنیادی مطالبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی حل فراہم نہیں کرتی۔ یہ سرگرمیاں ایک طرح سے نشستن گفتند برخاستند ہے، یہ سرگرمیاں بنیادی طور پر اس خط کے اثر کو زائل کرنے کی کوششیں لگتی ہے، اور یہ سرگرمیاں در حقیقت یہ جو ایک ماحول موجودہ بنا ہوا ہے اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اپنے تئیں ایک سنجیدگی ظاہر کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ پاکستان کا جو موجودہ ماحول ہے وہ انتہائی گدلا ہے، پاکستان میں کوئی کسی پر اعتبار نہیں کر رہا، موجودہ حکومت ناقابل اعتبار بن کر سامنے آئی ہے، اسے سیاسی بجوکوں کی حکومت کہا جاتا ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور اس پر عوام کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو موجودہ بندوبست ہے، اس بندوبست کے حوالے سے اور جو کچھ گزشتہ 2-4 برسوں میں ہو رہا ہے، اس میں 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے ایک اپنا فیصلہ سنایا اور اس پورے کھیل کو ایک طرح سے مسترد کر دیا، مگر عوام کے اس فیصلے کی عزت نہیں کی گئی، اور عوام کے فیصلے کے بالکل برخلاف طاقت کے بلبوتے پر مداخلتوں کے ذریعے ایک حکومت مسلط کر دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 26 تاریخ کا خط ہے، اس خط میں عدلیہ نے بھی اس پورے کھیل پر عدم اعتماد ظاہر کر دیا۔ 6 معزز جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے محترم منصب پر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس کے حوالے سے جس طرح بالواسطہ طور پر ایک کیس بنا دیا ہے، اور جو بنیادی طور پر عدلیہ کے اندر مبینہ مداخلتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے جو ایک کیس بنایا ہے، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس خط کے ذریعے
یہ بھی ایک معاملہ ہو گیا کہ عدلیہ نے بھی اس پورے کھیل پر عدم اعتماد ظاہر کر دیا اور ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا۔ یوں اگر آپ غور کریں تو 8 فروری کے عوام کے عدم اعتماد اور ایک واضح مینڈیٹ اور 26 مارچ کے 6 ججز کے اس خط نے موجودہ بندوبست کے حوالے سے عدم اعتماد کا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اس پوری صورتحال کو دوبارہ اسی طرز عمل سے نمٹنے کی کوشش کی گئی جو 8 فروری کے بعد عوامی مینڈیٹ کے خلاف کیا گیا، اور اب اس خط کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ مزید بدگمانیوں کو پیدا کرے گا، یہ ریاست پر عدم اعتماد کے ماحول کو مزید بڑھائے گا، یہ عوام اور قومی اداروں کے درمیان تفریق کو مزید اجاگر کرے گا، یہ حکومت کے خلاف عوامی رد عمل کو مزید بڑھائے گا۔ اس لیے اس سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا یہی موقع ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔